اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے تو آپ چونک جاؤ گے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ایک مشین جو انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہے، ایک سسٹم جو انسانوں کی طرح کام کرتا ہے، ایک ٹیکنالوجی جو تصویریں بنا سکتی ہے، کتابیں لکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے اس ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کیا تھا، جی ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI، وہ چیز جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ ایک ایسی کتاب جو اس دور میں نازل ہوئی جب انسان اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ آج کے روبوٹس، نیورل نیٹ ورکس اور ذہین مشینوں کی طرف اشارہ کیسے کر سکتے تھے؟ سائنس حیران ہے اور ماہرین سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان ایک سوال پوچھ رہے ہیں، کیا قرآن ایک مذہبی کتاب ہے یا مستقبل کی بھی کتاب ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے، کیونکہ آج ہم قرآن پاک کی ان آیات کو ایکسپلور کریں گے جو AI، مشین انٹیلیجنس اور مستقبل کی ٹیکنالوجی سے حیرت انگیز طور پر ملتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ AI اصل میں ہے کیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی ایسی مشین انٹیلیجنس جو انسانوں کی طرح سیکھے، فیصلے کرے اور مسائل حل کرے۔ آج AI کیا کیا کرتا ہے؟ یعنی آپ کا فون انلاک کرتا ہے، YouTube ریکمنڈیشنز دیتا ہے، سیلف ڈرائیونگ کارز چلا رہا ہے، ڈاکٹرز کی مدد سے کینسر ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، اور اب انسانوں کی طرح بات بھی کر رہا ہے۔ ChatGPT، گوگل، جیمنائی، ہیومن لائک روبوٹس، یہ سب AI کی مثالیں ہیں۔ لیکن ایک سوال، کیا انسان نے انٹیلیجنس کریٹ کر لی یا اللہ کی دی ہوئی انٹیلیجنس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ سورۃ الرحمن آیت 33۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اس آیت میں اللہ انسان کو چیلنج دیتا ہے، تم یونیورس کی باؤنڈریز کو ایکسپلور کر سکتے ہو، لیکن ایک سلطان یعنی طاقت اور اتھارٹی کے ساتھ۔ ماڈرن اسکالرز کہتے ہیں سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹنگ پاور، یہ سب وہ طاقت ہے جس کے ذریعے انسان آج امپاسبل چیزیں کر رہا ہے۔ AI اسپیس مشنز کنٹرول کر رہا ہے، ناسا انٹیلیجنس سسٹم استعمال کرتا ہے، روبوٹس مریخ تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا قرآن انسان کی فیوچر ٹیکنالوجیکل پروگریس کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ قرآن بار بار ایک چیز بتاتا ہے، اللہ نے انسان کو علم دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نالج دی، انڈرسٹینڈنگ دی، اور AI بھی کیا کرتا ہے؟ آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، لینگویج سمجھتا ہے، ڈیٹا کلاسیفائی کرتا ہے، پیٹرن سیکھتا ہے۔ ڈیپ لرننگ سسٹم بھی بلینز آف ڈیٹا پوائنٹس کو کیٹیگریز دیتے ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم فرق ہے، AI کو ڈیٹا انسان دیتا ہے اور انسان کو نالج اللہ دیتا ہے، یعنی کریٹر اور کریشن کا فرق ہمیشہ رہے گا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا ڈیبیٹ یہی ہے، کیا AI واقعی انٹیلیجنٹ ہے یا صرف پروگرام ریسپانسز دے رہا ہے؟ قرآن اس بحث کو ایک منفرد زاویے سے پیش کرتا ہے۔ سورۃ الملک، کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ غور کیجئے، اللہ نے صرف دماغ کا ذکر نہیں کیا بلکہ دل کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلامی اسکالرز کہتے ہیں انسانی کانشسنس صرف ڈیٹا پروسیسنگ نہیں، ایموشن، موریلٹی، روح، انٹیوشن، یہ سب انسان کو مشین سے مختلف بناتے ہیں۔ آج AI پوئٹری لکھ سکتا ہے، پینٹنگ بنا سکتا ہے، لیکن کیا AI سجدے میں رو سکتا ہے؟ کیا AI اللہ کا خوف محسوس کر سکتا ہے؟ کیا AI دعا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ مشین کے پاس الگوریتھم ہوتا ہے، لیکن انسان کے پاس روح ہوتی ہے۔ اب ہم ایک سینسیٹیو اور شاکنگ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کچھ اسکالرز اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ آخری زمانے میں ٹیکنالوجی ایک خطرناک لیول تک پہنچ جائے گی۔ فیک ریئلٹی، ڈسیپشن، سرویلنس، ڈیجیٹل مینیپولیشن، اور آج دیکھیے ڈیپ فیک ویڈیوز، AI وائس کلوننگ، فیک امیجز، ماس سرویلنس سسٹم، ہیومن بیہیویئر پریڈکشن،
ایک زمانہ تھا جب لوگ آنکھوں دیکھی چیز پر یقین کرتے تھے، آج AI آنکھوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ حدیث کا مفہوم فتنوں کا دور اتنا خطرناک ہوگا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہوگا۔ AI نے اس فتنے کو اور زیادہ طاقتور بنا دیا۔ آج کوئی بھی فیک سپیچ بنا سکتا ہے، کسی کی بھی آواز کلون کر سکتا ہے۔ ذرا امیجن کیجئے اگر فیوچر میں AI کو پروپیگنڈا اور کنٹرول کے لیے استعمال کیا گیا تو۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کوئی بری نہیں، لیکن اس کا مس یوز انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز اسپیکٹ دیکھیے، قرآن بار بار علم حاصل کرنے اور اس سے پھیلانے کی بات کرتا ہے۔ آج انٹرنیٹ اور AI بنیادی طور پر نالج نیٹ ورکس ہیں۔ اقرأ بربک الذی خلق، سورۃ العلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسلام کی پہلی وحی ہی نالج سے شروع ہوتی ہے۔ سوچئے، اسلام نے جہالت کو نہیں، لرننگ کو پروموٹ کیا، اور آج AI بھی نالج ریولوشن کا ایک حصہ ہے۔ لیکن نالج بغیر حکمت کے خطرناک ہوتی ہے۔ آج AI اسٹوڈنٹس کی مدد بھی کر رہا ہے اور مس انفارمیشن بھی پھیلا رہا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے، آپ اس سے قرآن سیکھ سکتے ہیں یا گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج سائنٹسٹ انسانوں جیسے روبوٹ بھی بناتے ہیں، ایسے روبوٹس جو چل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن قرآن ایک فنڈامنٹل ریئلٹی بتاتا ہے، سورۃ السجدہ، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ انسان کی اصل یونیکنیس AI کبھی کریٹ نہیں کر سکتا۔ سائنس مسلز کاپی کر سکتی ہے، وائس کاپی کر سکتی ہے، ایکسپریشنز کاپی کر سکتی ہے، لیکن روح، کانشیس سول، وہ صرف اللہ کا امر ہے۔ اور خطرناک سوال، اگر AI فیوچر میں انسانوں کے فیصلے کنٹرول کرنے لگا تو؟ آج آلریڈی الگوریدمز ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کیا دیکھیں گے، کیا خریدیں گے، کیا پسند کریں گے، کس چیز سے انفلوئنس ہوں گے۔ سوشل میڈیا AI آپ کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے۔ مشین آپ کو آپ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الرعد، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ عام انسان کو پرسنل ریسپانسبلٹی دیتا ہے۔ AI ایڈجسٹ کر سکتا ہے، فائنل چوائس انسان کی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی AI سے ڈرتے ہیں۔ ایلون مسک نے AI کو خطرناک کہا، جیفری ہنٹن نے AI رسکس پر وارننگ دی۔ ریسرچرز ایکسٹینشنل تھریٹ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ جب مشین انٹیلیجنس تیزی سے ایوالو کرے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اسلام بیلنس سکھاتا ہے، نہ اندھا خوف، نہ اندھی ورشپ۔ ٹیکنالوجی کو ٹول سمجھو، خدا نہیں۔ اب سب سے اہم سوال، کیا قرآن میں ڈائریکٹلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ موجود ہے؟ نہیں، قرآن کوئی کمپیوٹر سائنس ٹیکسٹ بک نہیں، لیکن قرآن یونیورسل پرنسپلز دیتا ہے۔ نالج، کریشن، انٹیلیجنس، ہیومن یونیکنیس، ٹیکنالوجی، ایتھکس، فتنہ۔ اور جب ہم ماڈرن AI کو قرآنی نظرے سے دیکھتے ہیں تو بہت سے فیسنیٹنگ پیراللز نظر آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہے۔ سوچئے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں کھڑے ہو کر انسان کو علم کی اہمیت بتا رہے تھے۔ آج دنیا AI بنا رہی ہے، لیکن جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اتنا ہی انسان روحانی طور پر خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مشینز کو سمارٹ بناتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حقیقت بھی بھولتے ہیں۔ قرآن ہمیں فیوچر ٹیکنالوجی ہی نہیں بلکہ فیوچر ہیومینٹی بھی سمجھاتا ہے۔ دنیا تو بدل سکتا ہے، لیکن انسان کی ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے۔ مشین جوابات دے سکتی ہے، لیکن سکون نہیں دے سکتی۔ AI پریڈکٹ کر سکتا ہے، لیکن تقدیر نہیں لکھ سکتا۔ ٹیکنالوجی ایوالو ہوتی رہے گی، لیکن قرآن قیامت تک ریلیونٹ رہے گا۔ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں؟ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔